اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کی کیا خصوصیات میں سے ہے. سب سے پہلے تو دیکھیں حسب و نسب کے اعتبار سے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گھرانہ، آپ کا قبیلہ سب سے افضل و اعلیٰ. بے شک خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، مختلف روایات اس میں ملتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ابن آدم کو تمام مخلوقات میں سب سے افضل فرمایا، اور پھر اس میں بنی کنانہ اور پھر قریش اور پھر بنی ہاشم، پھر اس میں سے مجھے اللہ تبارک و تعالی نے میرا انتخاب فرمایا. اور ایک روایت میں ہے کہ بہترین لوگوں سے منتقل ہوتے ہوتے بہترین لوگوں تک مجھے پہنچایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ سے ایک روایت ملتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے نور کو شرق اور غرب سے چھان پھٹک کر اللہ تبارک و تعالی نے مجھے منتقل فرمایا ہے. اور اسی چھان پٹک کے الفاظ سے اعلیٰ حضرت سیدی فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے اپنے اشعار کی صورت میں یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا. تو ایک تو یہ ہے کہ آپ کا حسب و نسب، اہل بیت کا حسب و نسب سب سے افضل و اعلیٰ. اور دوسرا یہ اہل بیت وہ گھرانہ ہے کہ ہم اور آپ اللہ نہ کرے کوئی عام غیر سید جو ہے، غیر اہل بیت جو ہے، اگر وہ فاقے میں ہو، وہ مستحق ہو تو اس کو زکوٰۃ دی جاتی ہے، لیکن اہل بیت سید زادے کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. سید زادے کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. ایک مرتبہ حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے، آپ نے ایک کھجور زکوٰۃ کی اٹھا کے منہ میں ڈال لی تھی، تو آپ نے اسی وقت کہہ کہہ کے الفاظ فرمائے اور وہ کھجور آپ کے منہ سے نکالے. حتیٰ کہ ایک مرتبہ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی کہ مجھے آپ عامل بنا لیں کہ میں زکوٰۃ وصول کرنے میں مجھے آپ مقرر فرما لیں. تو حضور نے فرمایا معاذ اللہ، میں پناہ مانگتا ہوں اس کام پر کہ لوگوں کے مال کا جو میل ہے اس پر میں تجھے عامل بناؤں. اس پر بھی حضور نے گوارا نہ فرمایا کیونکہ اس میں سے حصہ ان کو ملنا جانا تھا، تو آپ نے اس سے بھی منع فرما دیا. لیکن میں ضمناً ایک بات ضرور عرض کروں گا، ماہ سیام ہے، آپ اناج بانٹ رہے ہیں، آپ راشن بانٹ رہے ہیں، آپ مستحقین کی مدد کر رہے ہیں، آپ زکوٰۃ نکال رہے ہیں، لیکن خدا را یہ مال و متاع، یہ زکوٰۃ، یہ سب چیزیں آپ ضرور نکالیں، لیکن آپ کو اللہ نے زکوٰۃ نکالنے کا جو اہل بنایا ہے وہ اسی گھرانے کے صدقے سے بنایا ہے. تو لہٰذا آپ اپنے مال میں سے صرف زکوٰۃ نہ نکالیں بلکہ اہل بیت کے لیے بھی ایک حصہ، سادات کے لیے بھی ایک حصہ صاف مال میں سے نکالیں اور ان کی خدمت میں ادباً پیش کریں. یہ نہیں کہ عام لوگوں کی طرح لائنیں لگا کر آپ ان کو راشن دیں، اب ادب کے ساتھ سادات گھرانے تلاش کریں اور ان کی خدمت میں پیش کریں، کیونکہ حضور کا فرمان ہے کہ جس نے میرے اہل بیت پہ احسان کیا حشر میں میں اس کی شفاعت کروں گا. اور دنیا میں اگر کوئی احسان کرتا ہے تو دنیا میں اس کا بدلہ ملتا ہے. فرمایا کہ کل بروز محشر مجھ سے اس کا بدلہ لے لے جو میرے اہل بیت کے ساتھ احسان کرے. احسان کیا کرنا ہے وہ قبول کر لیں، یہ ان کا احسان ہے. کیا کہنے مفتی صاحب. ایک تو یہ کہ زکوٰۃ ان پر نہیں آپ دے سکتے، آپ صاف مال سے ان کی، بلکہ میں ایک اور مشورہ دوں گا، ہر مسلمان، ہر سنی، ہر ایسا شخص جو اہل بیت سے، حضور سے حقیقی محبت کرتا ہے کہ خدا را اپنے مال کا ماہانہ بنیاد پر ایک حصہ اہل بیت کے لیے نکال کر رکھے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر میں رزق کی فراوانی ہو، آپ کے مال میں برکتیں ہوں، تو آپ جس طرح اپنے اہل و عیال کے لیے آپ ایک بجٹ مختص کرتے ہیں، اپنے اہل و عیال کو آپ عیش و عشرت کروا رہے ہیں، وہیں آپ جس اہل بیت کے گھرانے کے صدقے سے آپ کا گھر پل رہا ہے، اس گھرانے کے لیے بھی اپنے مال میں سے ایک حصہ ہر مہینے نکالے اور خاموشی کے ساتھ ان کی خدمت میں پیش کرے. آپ دیکھیں، میں نے یہ اپنی مسجد میں یہ نسخہ بتایا، کئی لوگوں نے کیا، وہ خود بتاتے ہیں کہ مفتی صاحب اس نسخے سے ہمارے مال میں دگنا تگنا اضافہ ہو گیا، اللہ پاک نے اضافہ فرما دیا، کیونکہ حضور خود براہ راست دیکھ رہے ہیں اور اس سے مدد مل رہی ہے. اور دوسرا، آپ کا بروز محشر حضور کا فرمانا ہے کہ سارے نسب منقطع ہو جائیں گے، اگر کوئی نسب کوئی باقی رہے گا تو وہ میرا نسب باقی رہے. ایک مرتبہ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے آپ فرماتے ہیں کہ ام کلثوم کا مجھ سے نکاح فرما دیں، آپ کی بیٹی ام کلثوم کا مجھ سے نکاح فرما دیں. حضرت مولا علی نے عمر کا ڈفرینس دیکھتے ہوئے آپ سے معذرت کی اور فرمایا کہ میرا ارادہ فلاں جگہ ہے. پھر آپ نے اصرار فرمایا، اصرار فرمانے کے بعد ممبر پر آ گئے
اور ممبر پر آنے کے بعد حضرت عمر فاروق نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کل سبب و نسب و سحر ینقطع یوم القیامہ الا سببی و نسبی و سحری، قیامت کے دن سارے نسب منقطع ہو جائیں گے مگر میرا نسب، میرا تعلق قیامت کے دن بھی باقی رہے گا، صرف اس لالچ میں نے آپ سے رشتہ طلب کیا تھا، اور پھر یہی ہوا کہ حضرت مولا علی نے آپ سے نکاح فرما دیا۔ تو سارے رشتے منقطع ہوں گے، یہ ایک رشتہ باقی رہے گا، اور باقیوں کے حسب نسب چلتے ہیں باپ سے، اور یہاں کا حسب و نسب چلتا ہے۔ حضور نے فرمایا میں ہی اس کا عصبہ ہوں، میں ہی اس کا والی ہوں، اور حضرت حسنین کریمین کو بیٹا کہا، ہذانی ابنئی، بیٹا کہا، کہیں اور آپ کہیں گے تو نواسا نواسی یہ کہا جائے گا، لیکن حسن و حسین کے لیے بیٹے کے لفظ ہے، لہٰذا آپ ان کو بیٹا کہیں گے تو بیٹے کا لفظ یہاں پر شمار کیا گیا۔ اور دوسرا، اس وقت جو ہم امن میں بیٹھے ہیں نا، امن و امان میں بیٹھ، اگرچہ دنیا میں اس وقت افتراق و انتشار ہے، اللہ فلسطین کے مسلمانوں کے حال پر بھی رحم کرے، لیکن اس وقت پوری دنیا میں جو امان ہے، یہ امان بھی اہل بیت کے صدقے سے ہے۔ بے شک حضور کا فرمان ہے امان ان اہل البیت امان لاہل الارض، یہ اہل بیت دنیا زمین کے امان ہے، یہ جب تک ہے زمین میں امان ہے، یہ نہیں ہوگا تو زمین میں فتنہ اور فساد ہو جائے گا۔ اس لیے اس اہل بیت گھرانے کی قدر کی جائے، اس کی خصوصیات بے شمار ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہو، ایک تو وہ حدیث ہے کہ جو یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر میں برکت ہو جائے، اس کے رزق میں برکت ہو جائے، وہ رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے۔ دوسرا فرمان ہے کہ جو یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر میں برکت ہو اور اس کا چہرہ چمک اٹھے، تو فرمایا کہ میرے اہل بیت کے ساتھ وہ خیر اور بھلائی کے ساتھ پیش آئے۔ واہ واہ واہ۔ اور جو اس کے برعکس کرے گا اس کے ساتھ اس کے برعکس معاملہ ہوگا، یعنی اس کی رزق کی تنگی، اس کی رزق سے برکتیں ختم، اس کا چہرہ بھی بے نور ہو جائے گا۔ سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں، نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔